السلام علیکم دوستو، میں ایڈوکیٹ محمد اقبال خالد، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکسیشن پاکستان گائیڈ۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو میک کریکشن ان سی پی آر، یعنی جب ہم کچھ پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں اور سی پی آر بن چکا ہوتا ہے تو اس میں ہم سے کسی قسم کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کی ہم کیسے کریکشن کروا سکتے ہیں ایف بی آر سے۔ تو دوستو، میرا یہ چینل یا میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن پش کیجئے گا تاکہ آپ کو میری دوسری ویڈیوز بھی ملتی رہے۔ تو آتے ہیں ہم اس موضوع کی جانب۔ تو دوستو، سب سے پہلے کہ یہ کون اپلائی کر سکتا ہے اس کریکشن کے لیے، تو سب سے پہلے تو وہ بندہ جو کسی قسم کی ٹیکس پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، کرتا ہے ایف بی آر کو، یا کوئی ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے جو کہ اپنی پیمنٹ کرتے ہوئے یہ مسٹیک کر بیٹھتا ہے، تو یہ وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ نارملی اس میں کیا کیا مسٹیکس ہم سے ہو سکتی ہیں؟ ہم نے پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرتے وقت کسی کا نام غلط لکھ دیا، کوئی اینٹین غلط لکھ بیٹھتے ہیں، یا اس کا ٹیکس پیریڈ ہم نے غلط لکھ دیا کہ ٹیکس ایئر ہم نے 2021 کی جنریٹ کرنی تھی، ہم نے 2029 کی جنریٹ کر دی پی ایس آئی ڈی، یا ٹیکسیبل ویلیو غلط ہو گئی، یا ود ہولڈنگ اماؤنٹ غلط ہو گئی، یا دوسرے کسی سیکشن کوڈ کو ہم نے غلط لکھ دیا، یا سیکشن ہم نے غلط وہاں پہ لکھ لیا، تو اس قسم کی ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ جب ہم کوئی پی ایس آئی بناتے ہیں سی پی آر کے لیے تو اس میں ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم ایک سیمپل فائل اپلوڈ کر کے اس میں ڈیٹا ڈال کے ہم اس کو اپلوڈ کر کے لے سکتی ہیں۔ جب کوئی ود ہولڈنگ ایجنٹ جو پیمنٹ ٹیکس کرنا چاہ رہا ہے اس کے پاس نمبر آف پارٹیز ہے تو اپلوڈ کرتے ہوئے اس لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ سیمپل فائل اپلوڈ کر سکتا ہے سارا ڈیٹا دینے کے بعد، یا آن لائن ڈیٹا بھی ہم فیڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ یہ کرنا چاہیں یا پی ایس آئی ڈی بنا رہے ہوں تو اس وقت انتہا درجے کی احتیاط کیجئے اور 3 سے 4 دفعہ اس کو سی پی آر کو پی ایس آئی ڈی کو پڑھیے تاکہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ کے لیے بعد میں وبال جان نہ بن جائے۔ تو اس میں کرتے وقت ہمارے پاس کیا کیا چیزیں، کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا یوزر آئی ڈی پاسورڈ جو ہے دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سامنے ہمارا پورٹل کھل جاتا ہے۔ اس پورٹل میں ایک سی پی آر کریکشن کی یہ ٹیب ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم کلک کرنے کے بعد اگلی ایک ونڈو ہمارے سامنے کھل جاتی ہے، جس میں ہم نے ٹیکس ایئر دینا ہے کہ ٹیکس ایئر ہم کون سا دینا کس ٹیکس ایئر کے لیے یا کس سی پی آر کے لیے ہمارے پاس کریکشن کی ضرورت ہے۔ وہ ٹیکس ایئر 2022 ہے تو وہ دیں گے اور اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ تو اس کے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیب کھل جاتی ہے۔ اب اس میں ہم نے 2 سے 3 چیزیں فیڈ کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک لیٹر ڈرافٹ کرنا ہے جس میں ہم نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے کہ کون سا سی پی آر ہے، کس ڈیٹ کا ہے، اور اس میں کیا مسٹیک ہوئی ہے جس کے لیے ہم نے ریکٹیفیکیشن کے لیے ایف بی آر کو اپلائی کرنا ہے۔ تو اس میں مختلف فارمیٹ ہو سکتی ہے، آپ کچھ بھی وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ کی انگلش کیسی بھی ہو، آپ کو اپنا مدعا بیان کرنا آنا چاہیے کہ آپ اپنی بات کنوے کر سکیں اور وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا وہاں پہ ہم یہ جب ہمارے پاس یہ کھلتا ہے تو یہ ہے وہ اپلیکیشن، یہاں پہ ہم نے یہ والی اپلیکیشن یہاں پہ ڈالنی ہے کہ ہمارا مدعا جس میں بیان ہو سکے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایف بی آر کی اس میں۔ تو ہم نے یہ ایک اپلیکیشن بنائی جس میں ہم نے یہ لکھا کہ ڈیئر مسٹر کمشنر، ود ریفرنس ٹو دی کمشنر سبجیکٹ it is stated that while preparing PSID of CPR number فلان فلان ڈیٹ اس کی بھی ہے، there was a typo error of NTN made at serial number 54، کیونکہ جب کوئی ود ہولڈنگ ایجنٹ پیمنٹ کرتا ہے تو اس کے پاس نمبر آف پارٹیز ہوتی ہیں، تو نمبر آف پارٹیز کی جب وہ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرتے وقت سیمپل فائل اپلوڈ کرتا ہے تو اس میں اس نے سب کا نہیں صحیح کرانا،
جس سیریل نمبر کے سامنے یا جس ٹیکس پیئر کا انٹری غلط ہوا ہے، جس کا نام غلط ہوا ہے، جس کی اماؤنٹ غلط ہوئی ہے، تو اس نے اس سیریل نمبر پہ فلاں اسی انٹری کے وہ صحیح کرانا ہے، نہ کہ پورے جو ہے نا سی پی آر کو. تو سی پی آر پورا ریوائز تو ہوگا، لیکن اس کی مین جو وجہ ہوگی وہ انٹری ہی اس کی ہوگی جس پہ اس نے صحیح کرانا ہے. تو 54 which needs to be rectified amended following information کہ وہاں پہ ایسے یہ تھا، نام یہ ہونا چاہیے تھا جو آپ نے غلط دے دیا گیا. You are hereby requested to amend the CPR number here at your earliest. Necessary documents have been attached for with this application. I think above given information are sufficient for you, your good self, and oblige. If you need further information, same will be provided to you without any delay. Thanks and regards. یہ ایک اپلیکیشن ہوگی جو ہم یہاں پہ لکھیں گے، اپنا مدعا بیان کریں گے. اس کے ساتھ پھر ہمیں اٹیچمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں اٹیچ کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے کاپی آف سی پی آر ہوتی ہے، جو سی پی آر جس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا سی پی آر نمبر یہ ہے، یہ والا سی پی آر جو ہم نے اوپر بیان کیا، یہ سی پی آر کی کاپی ساتھ اٹیچ کریں گے. سی این ایس سی، اس بندے کی سی این ایس سی جس کی درستگی کرنا چاہ رہے ہیں، سی این ایس سی کی کاپی اٹیچ کریں گے. ساتھ ہمیں اگر تو وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اس کو دو چیزیں ساتھ اٹیچ کرنی ہوگی. ایک یہ لیٹر کے ساتھ اس کو ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس بندے کی طرف سے لے کے دینا ہوگا، اٹیچ کرنا ہوگا جس کا وہ درستگی کرانا چاہتا ہے. تو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی یہ مختلف اس کے فارمیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک سادہ سا فارمیٹ ہم بنا کے اس کو جو ہے نا اسٹیمپ پیپر پہ اس کو آتھورائز کروا کے اسے وہاں پہ کمشنر سے سائن اسٹیمپ کروا کے اس کو جو ہے نا یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، جس میں ڈیٹا یہ ہو سکتا ہے. آپ اپنا مین چیز ہے کہ آپ اپنا مدعا بیان کریں کہ کیا ہے، اس کی ورڈنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے. جو بھی آپ کا ٹیکس پیئر ہے اس کا سی آر ڈی سی نمبر ہو جائے گا. ہیو نو آبجیکشن فار امینڈمنٹ ان سی پی آر نمبر یہ پرووائڈیڈ بائی اے بی سی اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، کہ اے بی سی کمپنی نے جو پیمنٹ کی ہے سی پی آر کی، اس پیڈ سی پی آر میں ایک مسٹیک ہو گئی ہے جس کی وہ کریکشن کرانا چاہتے ہیں. تو مجھے کوئی اس میں objection نہیں ہے. While uploading data for CPR, the withholding agent made a mistake of NTN. جو بھی آپ کا مدعا ہے کہ NTN غلط ہوا ہے تو NTN لکھیں گے، نیم غلط ہوا ہے تو نیم لکھیں گے، ٹیکس پیریڈ غلط ہوا ہے تو ٹیکس پیریڈ لکھ دیں گے، اور ویلیو جو بھی ہے وہ آپ بیان کریں گے ایٹ سیریل نمبر 54. This paid CPR needs to be rectified with the correct particulars given as under کہ یہ 54 نمبر پہ فلاں ڈیٹا کی بجائے یہ ڈیٹا ہونا چاہیے تھا. You are hereby requested to kindly amend revise CPR as stated above. This CPR was not claimed by me as it did not appear on my IRS portal. ABS company will provide me the copy of amended CPR as requested. کہ جو اے بی سی کمپنی نے پیمنٹ کی اس میں یہ میرا ڈیٹا غلط ہو گیا تھا. یہ جو ڈیٹا میرا ہے یہ اس طرح سے وہاں پہ اپلوڈ ہونا چاہیے اور اس کی کاپی مجھے دینی چاہیے. تو یہ اور اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو یہ ایک آبجیکشن سرٹیفکیٹ، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایفیڈیوٹ پہ لے کے نارملی آپ اپنے لیٹر پہ بھی دے سکتے ہیں، بعض ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. ادروائز وغیرہ اتھینٹسٹی کے لیے آپ اس کا ایک جو ہے اسٹیمپ پیپر پہ دے سکتے ہیں. تو یہ وہاں پہ دینے کے بعد آپ جو ہے یہ ساری چیزیں ساتھ فیل اٹیچمنٹ میں جا کے اٹیچ کر دیتے ہیں اور اپنا ڈیٹا سارا سیو کر لیتے ہیں. سیو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سبمٹ کے لیے جاتے ہیں اور چیزیں اپنی سبمٹ کر دیتے ہیں. سبمٹ کرنے سے پہلے آپ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی چیز جب کسی قسم کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح کرنا یا اس کے لیے مطلب کرانا ضروری ہے. ادروائز اگر یہ آپ ڈیٹا اپنا صحیح نہیں کرائیں گے، یہ مسٹیک اس طرح سے آپ کے نام سی این سی غلط ہوگا، آپ کا نام غلط ہوگا، تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے یہ ریکٹیفیکیشن اس کی ضروری ہو جاتی ہے. تو دوستو اس کے بعد جب آپ یہ سبمٹ کر دیں گے تو یہ جو اسائنمنٹ ہے اس میں آپ کو کوئی اس کے اگینسٹ نوٹس آتا ہے یا اس کے اگینسٹ ایف بی آر کو کوئی آپ سے انفارمیشن مزید چاہیے ہوگی، تو یہاں پہ اسائنمنٹ پہ یہاں پہ وہ ایک اپنی طرف سے ایک ریکویسٹ ڈال دیں گے، لیٹر ڈال دیں گے کہ آپ فلاں چیزیں لے کے فلاں دن فلاں جگہ پہ آ جائیں تاکہ آپ کے مسئلے پہ آپ کے ایشو پہ غور کیا جائے.
تو اسی لحاظ سے آپ پھر اپنی چیزیں لے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور چیزیں آپ اپنی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کو لے کر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر فرض کر کے آپ کا یہ چیز اپلوڈ کرنے کے بعد بھی کوئی آپ کو ریئیکشن نہیں مل رہا یا کوئی ادھر سے کوئی نوٹس نہیں مل رہا، تو آپ ہیلپ لائن ایف بی آر کی ایک ای میل ہے ہیلپ لائن @prol.gov.pk کے، اس ہیلپ لائن پہ جا کے آپ ای میل کر دیں، آپ کو ریفرنس نمبر الاٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو فالو اپ کرتے جائیں، اس 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو چیزیں انفارمیشن ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کو فالو اپ کرنے کے ساتھ ہی آپ یہ چیزیں صحیح کرا سکتے ہیں، ادروائز تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اس کو پسند آئے تو اس کو جو ہے اس کا بیل کا بٹن پش کر دیں تاکہ میری اور ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ۔